کہ ایک ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ بالکل سر پہ تھا، اور یہ پھر اس پہ لوگ ظاہر ہے اس حد تک تو وہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹائمنگ بالکل، کیونکہ سر پہ آخری وقت تک یہ لٹکایا گیا، اور الیکشن کمیشن کے اوپر تو وہ ایک عدالتوں کی تو نہیں، الیکشن کمیشن کے اوپر تو سیدھی تنقید کی جا سکتی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر صاحب پہ بالکل تنقید کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہم نہیں کر رہے. سپریم کورٹ نے اپنی متعدد ججمنٹس کے اندر کوئی درجنوں اسکرپچرز پاس کیے ہیں کہ جب یہ 2023 کے اندر الیکشن جو 9 ماہ میں کروانے کا فیصلہ تھا اس کے اندر کہ انہوں نے اپنے سے تجاوز کیا، انہوں نے الیکشن ڈیٹ نہیں دی، اور جب الیکشن ڈیٹ پہ اپنا موقع بار بار تبدیل کرتے رہے. پہلے انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا الیکشن کمیشن نے کہ ہمیں ریسورسز دی جائیں تو ہم یہ الیکشن کروا دیں گے، بعد میں یہ مکر گئے کہ جناب یہ تو یہ ہمارا دائرہ اختیار ہے. پھر اس کے بعد وہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا. پھر فائنل جو 8 فروری کا فیصلہ آیا ہوا ہے اس میں بھی یہ کہا گیا کہ صدر علوی صاحب کو بھی الزام ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے بھی اپنا استعمال آئینی ذمہ داری پوری نہیں تاریخ نہ دے کے، اور الیکشن کمیشن کے اوپر بھی جو ہے متعدد دفعہ ہو چکا ہے پورے 100 سال میں. اور ویسے اب کا نہیں ہے یہ، تب کا یہ 50 سال کی الیکشن کمیشن کی سٹوریز ہے کہ مختلف پاکستان کے جو تمام ہی بڑے سانے ہوئے ہیں الیکشن کانٹروورسی میں ہوئے ہیں. 1971 کا ثانیہ الیکشن کانٹروورسی تھا، 1977 کا جو مارشل لگا وہ الیکشن کانٹروورسی کے ہوا. بی بی محترمہ کی جو شہادت ہوئی وہ الیکشن کیمپین کے دوران ہوئی تھی، اور وہ بھی اس وقت ان کو، اس سے پہلے بھی جو ان کے اوپر کراچی کارساز میں حملہ ہوا تھا وہ الیکشن کے موقع پہ یہاں آ رہی تھی اور ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا، تو وہ آئیں اور اس کے بعد جان. سو الیکشن کے اوپر یہ، مگر یہ ایک ضرور ہے، ضرور کہا جائے گا، اور یہ بالکل اوپینین ہے، میرا بھی اوپینین ہے اور بھی بڑے لوگوں کا اوپینین ہے کہ اس طرح کی بلیٹنٹ بالکل شرمناک قسم کی کھلم اپنے اختیارات کا مس یوز، غلط استعمال جو الیکشن کمیشن نے اس دفعہ کیا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے، 50 سال میں نہیں ملتی. حالانکہ 2-3 سال میں جب سے یہ موجودہ الیکشن کمشنر صاحب آئے ہیں ان کے لوکل باڈیز کے حوالے سے کروانے کے متعلق ان کے اوپر شکایات ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے جو پہلے دن سے ان کا جھکاؤ کسی دوسری پارٹی کی طرف نظر آ رہا ہے. 9 مئی کے الیکشن نہ کروانا جو ہے، کیونکہ ان تمام فیصلوں کا، ان ایگزیکٹو کے ڈیسیجنز کا اور ان کے اس طرح کے جو عدالتی کمیشنز کا ایک نشانہ جو ہے، مطلب فار ایگزامپل سپریم کورٹ نے پہلے جو فیصلے دیے، فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی تھوڑی سی عزت بنانی شروع کی تھی، ان کی عزت میں اضافہ ہوا تھا کہ انہوں نے چند جو بڑے فیصلے کیے. 621F چاہے وہ پی ٹی آئی کو نقصان دیتا تھا، مگر ایک بہت بڑا طبقہ تھا وکلاء کا، جورسٹ کا، جو کہ یہ کہتا تھا کہ یہ نظر ثانی کی اس کو ضرورت ہے، تو اس میں انہوں نے عزت کمائی. اس کے بعد بے نظیر جو بھٹو صاحب کا کیس جو کھولا جا رہا تھا اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ بڑا اچھی بات ہے، کریکشن کی جا رہی ہے. پھر جو بینچ کے اوپر جو ایک کنٹروورسی رہتی تھی کہ جناب یہ بینچ بننے کا چیف جسٹس کا اختیار ہے، اور طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر بھی لوگوں نے جنرلی سراہا. حالانکہ وہ ان تمام فیصلوں کا جو ایک بینیفٹ تھا وہ ایک مخصوص پارٹی کو ہو رہا تھا، اور اس کا نقصان جو ہے ایک اور مخصوص پارٹی کو ہو رہا تھا. سو اب جبکہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ بھی کیونکہ اس پیٹرن کے اندر فٹ ان کر رہے ہیں تو لوگ پھر اس کے بات کریں گے. تو عزت جو ہے زبردستی نہیں کرواتی. بنیادی بات یہ ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عزت جو کروائی جاتی ہے وہ فیصلوں کے ذریعے ہوتی ہے. آپ زبردستی لوگوں کو پڑھ کے، ہاں بالکل، جو کہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں، جو کہ ایک ملیشیس کیمپین کر رہے ہیں، جن کا کوئی ایجنڈا ہے، ذاتیات کے اوپر کر رہے ہیں، وہ بالکل ججوں کے کیا کسی کے اوپر بھی کی جائے. پہلے ہی قوانین موجود ہیں. آپ کے پاس بڑے خوفناک قسم کے پی ٹی اے کے قوانین ہیں، آپ کے پاس جو ہیں کرمنل لا ہے، ڈیفیمیشن کا لا ہے. باقی جو ہے اتنے بے تاشا لوگوں کو جس طرح سے اٹھایا جاتا ہے، تو اگر ویسے ہی کر لیا جاتا تو جب یہ آپ JIT کہتے ہیں تو پھر اس سے کہنا لوگ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں واٹ نیکسٹ.
آگے کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ انتہا جس کے اندر پار کی گئی, جس کا ایک ایکسیسو یوز آف فورس کیا گیا یا مس یوز آف فورس کیا گیا, تو اس کی روشنی میں اس تناظر کے اندر جب یہ باتیں سنتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں. لیکن عامر صاحب یہاں پہ لوگوں کے ساتھ ساتھ صحافی بھی ڈرے ہوئے ہیں, کیونکہ صحافی صرف بات چیت کر رہے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات چیت بھی نامناسب محسوس ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ صفحے اول کے اندر جن لوگوں کو پکڑا جائے گا, جن لوگوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا, وہ صحافی ہوں گے آپ کے اور ہماری جیسے ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کو پرزیوم کیا جائے, اس کے اندر دیکھیں گے جب یہ ہوگا. جو بات یہ ہے کہ جنہوں نے اس طرح کی غیر قانونی کیا ہے, میں نے کہا نا جی سازش کے تحت ملیشیس ایجنڈے کے تحت, مگر یہ نہیں ہو سکتا. فیصلے پہ تنقید ہوگی, ہو رہی ہے, اور اس کو کرنے سے روکنا غلط بھی ہے اور ناممکن بھی ہے. قانونی طور پہ بھی جو ہے پوری ایک پبلک ڈومین میں جب فیصلہ آ جاتا ہے اس کے اوپر اوپینین دیا جا سکتا ہے. ایک یہ صرف آئینی اور قانونی مسئلہ ہے. باقی میں سن رہا تھا فیصل صدیقی صاحب بڑے سینئر وہ ہیں, ان کا بھی میرے جو جس طرح کے میں ابھی خیالات کا اظہار کر رہا تھا, ان کے بھی مورل سے ہی ہیں کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں, وہ بھی جانتے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم صرف اس کی قانونی اور آئینی اعتراضات ہیں. آئینی قانونی جو ہیں اس کے سیاسی مضمرات ہوتے ہیں. سو یہ بالکل اس کی سیاسی مضمرات کو دیکھتے ہوئے کہ جب 1.5 کروڑ تھوڑا نہیں ہے, ایک بہت بڑا نمبر ہے, ایک بہت بڑے نمبر کو فرنچائز آپ کر دیا جائیں, ان کو حق رائے دہی سے کر دیا جائے. اس کے بعد پھر باقی مضمرات ہیں کہ ایک پاکستان کے اندر ایک ہمیں استحکام چاہیے. استحکام سے ایک بنیادی کوئی فیئر پلے, ایک لیول پلینگ فیلڈ تو بڑا اب ایک مشہور بھی ہو گیا ہے, بدنام بھی یہ ٹرم ہو گئی ہے. بنیادی کوئی تھوڑے سے آپ رولز آف دا گیم سیٹ کرتے ہیں کہ ان اصولوں کے تحت انتخابات ہوں گے, جس سے کہ تھوڑا سا مرہم لگے, تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے, تھوڑا سا استحکام آئے. تو اس فیصلے سے جو سارا ہمارا جو ہے نظام جو ہے انتخابات ہونے سے پہلے آپ دیکھیں, پہلے بھی جو ہیں 2018 میں بھی یہ رہا کہ جی RTS بیٹھ گیا تھا اور بڑے وہ شک رہے, اس کی وجہ سے یہی بحث رہی. کہ اس سے پہلے 2013 میں یہ الزام لگا دیا گیا تھا کہ جی 35 پنکچر لگائے گئے ہیں, اور وہ بھی ایک شک رہا. 2008 میں بھی لوگ شور مچاتے رہے کہ جی اس کو زیادہ دے دی, اس کو کم دے دی, جی جنوبی محاذ بنا دیا گیا. یہ تھا 2002 کے اندر تو آف کورس پیٹریوٹ بنا دیے گئے, تو گورنمنٹ بنائی گئی. کہہ رہے صورتحال بہت ہی زیادہ مختلف ہوگی. جتنے بھی الیکشنز آپ گنوا رہے ہیں 2024 کا کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز نہیں ہوگی. 2024 ان سے بھی آگے کی کوئی چیز ہوگی جو 2018 کے اندر صورتحال میں دیکھنے میں آئی تھی. جی فرق یہ ہے کہ ان میں الیکشن کے پری پول ریگنگ بھی ہوتی رہی, مگر وہ بڑی ہی ایک فگ لیف کے ساتھ, پردے کے ساتھ, کہ اکا دکا پارٹیاں کہتی رہی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لوگوں کو ادھر سے ادھر توڑا گیا. خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے اندر یہ ہر 2-3 الیکشنوں میں یہ ایک طریقہ کار ہے. پچھلے 20 سال میں, پچھلے 4 الیکشنوں میں دیکھ لیں, 2002 سے لے کے پیٹریوٹ بنائی گئی, پھر 2008 میں بھی وہاں ایک پورا گروپ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں شامل کروایا گیا. 2013 میں وہی پورا ایک گروپ جو ہے وہ دوبارہ نون لیگ میں چلا گیا. پھر جنوبی محاذ بنا کے 2018 میں وہ PTI میں چلا گیا. تو یہ پہلے ہوتا رہا ہے, مگر الیکشن کے دوران والی جو کنٹروورسی ہے وہ زیادہ الیکشن کروانے پہ. یہاں تو ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے, ابھی بھی 3-4 ہفتے باقی ہیں. تو 3-4 ہفتے پہلے ہی جب ایک مین پلیئر جو ہے, ایک مین پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو آپ جب باہر کر دیتے ہیں تو اس کے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے قانونی آئینی تو مسئلہ ہے, اب یہ ایک سیاسی مسئلہ بن جائے. سیاسی کی وجہ سے اب یہ اخلاقی سوال بھی اس پہ آ جاتے ہیں. عوامی مسئلہ بن چکا ہے, اب عوام اٹھ رہی ہے. جو غلط فیصلے ہوتے ہیں یا برے فیصلے ہوتے ہیں, اس کے آئینی قانونی مضمرات, سیاسی مضمرات اخلاقی بھی ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں اخلاقی, کہ آپ مورل اتھارٹی ڈرا کرتے ہیں کہ جب انصاف ہوا نہیں, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی جب آئے تو پھر اس سے آپ کو ایک اس کے پیچھے اخلاقی وزن آتا ہے, ایک آپ کی مورل اتھارٹی اس سے جنریٹ کرتی ہے. مورل اتھارٹی کی وجہ سے پھر عام لوگ کہتے ہیں کہ ایک فیئر پلے ہو رہا ہے. اور جس طرح باہر کے ملک میں ایک کلچر ہے کہ جو ہار جاتا ہے وہ ہر کوئی انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ جو ہارا ہوا وہ مانے گا اور جتنے والے کو مبارکباد دے گا. امریکہ کے الیکشن میں جب تک وہ نہیں دیتا تو پورا ملک انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہارنے والے کو فون کرنا ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہے, اور یہ روایت ہے, یہ قانون میں نہیں ہے.
مگر اگر وہ ریلکٹنٹ ہو اور نہ کہے، یہ صرف پچھلے الیکشن میں ہوا تھا کہ ٹرمپ کا الیکشن وہاں بھی امریکہ میں بھی جو ہے ہمارے اثرات پہنچ گئے اور وہ کنٹروورشل ہو گیا اور وہ انہوں نے بڑی دیر لگائی کرنے میں، تو مگر پورے امریکہ میں اس بات کا بہت برا منایا جاتا ہے کہ جناب ہار نہ ماننا، آپ جب ہار جاتے ہیں تو یہاں تو جب وہ